واہ واہ احمد رضا، واہ واہ احمد رضا، واہ واہ احمد رضا۔ منبر نور پر جلوہ فرما علماء کرام، معززین محلہ، بالخصوص استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مظفر الدین صاحب قبلہ مصباحی دامہ ظلہ العالی، میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید کون و مکان، شہنشاہ حسینہ، ماہ خوباں، سرخیل زہرہ جمالاں، حضور سیدنا و سید الکل محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا نذرانہ درود کی شکل میں پیش کر لیں۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس جلسے کو جو نام دیا گیا ہے وہ الاسراء والمعراج کا۔ الاسراء کا مطلب ہوتا ہے سیر کرانا، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ چونکہ آج ہی کی شب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم انعام سے سرفراز فرمایا تھا، بے شک، کہ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور اللہ کا فرشتہ جبریل فرشتوں کی جماعت لے کر آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لے کر گئے، اور وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام، رسول اعظام کی امامت فرمائی، اور پھر وہیں سے آسمانوں کی سیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی وجہ سے آج کی اس پروگرام کو جو نام دیا گیا وہ الاسراء والمعراج کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزے کے ظہور میں کٹا، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے
جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا. بے شک سبحان کسی کو دریا پھاڑنے کا معجزہ ملا, کسی کو مادر زاد اندھے کو شفا دینے کا معجزہ ملا, کسی کو کچھ ملا, کسی کو کچھ ملا. مگر جب لوگوں کی نگاہیں حضور کی ذات پر اٹھی تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حضور کی ذات کو نہ صرف معجزہ دیا گیا بلکہ ان کی ذات کو سر سے لے کے پاؤں تک سراسر معجزہ بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اگر نگاہ اٹھائیں تو معجزہ, نگاہیں جھکا لے تو معجزہ. آقا کریم اگر زبان سے کچھ فرمائے تو یہ بھی معجزہ, اور کبھی آپ اپنے اوپر سکوت کا لمحہ طاری کر لیں تو یہ بھی معجزہ. کبھی غصے کے عالم میں آپ کی پیشانی پر وہ نس ظاہر ہو جائے تو وہ بھی معجزہ, اور کبھی خوشی کے عالم میں آپ کا چہرہ تبسم ریز ہو جائے تو وہ بھی معجزہ. یوں کہہ لو کہ قدم اٹھائے تو معجزہ, قدم پیچھے کرے تو معجزہ, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمیں معجزے کی صورت میں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ تو ہمارے سامنے ہے کہ اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے اور بہت سے لوگ دامن اسلام میں بھی آ گئے. مگر حضور کی باتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب تاثیر پیدا کر رکھی تھی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ مدینے کے اندر کوئی نبوت کا دعوے دار آیا ہے اور وہ ملاقات کی غرض سے آتے ہیں, اور جیسے ہی پہلی نگاہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑتی ہے, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑتی ہے, تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے کہ اے لوگوں, تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو, تم اپنے درمیان, تمہارے درمیان جو غریب ہیں, جو بھوکے ہیں, جو زمانے کے ظلم کے ستائے ہوئے ہیں, تم ان کو پیٹ بھر کھانا کھلایا کرو, اور جب سارے لوگ آرام کی نیند سو جایا کریں اس وقت اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے جب ان کلمات نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کا راستہ طے کیا تو ان کے زبان سے جو ہے بے ساختہ یہ جملہ نکل پڑا کہ جس انسان کی زبان سے ایسے پاکیزہ کلمات نکلتے ہوں, جس انسان کے زبان سے ایسے جو ہے ہدایت والے کلمات نکلتے ہوں, وہ انسان اپنے دعوے میں کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا. بتانا یہ ہے کہ حضور اگر بولتے تھے تو وہ بھی معجزہ ہی ہوا کرتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے واقعات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. اور معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں عقل کام کرنا بند کر دے, جہاں عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے. کون سوچ سکتا ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کیا جا سکتا ہے؟ مگر لوگ آئے تھے, آنے کے بعد کہا تھا کہ اگر تم اپنے نبوت میں سچے ہو تو اے رسول آپ اس چاند کی طرف اشارہ کریں, اور یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا, اور جبل ابو قبیس کے ایک طرف چاند کا آدھا ٹکڑا نظر آ گیا اور دوسری طرف چاند کا آدھا ٹکڑا نظر آ گیا, تو میں آپ کی ذات پہ ایمان لے آؤں گا. آقا کریم نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایمان لے آؤں گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اٹھائیں اور چاند کا سینہ چاک ہو گیا, اور چاند اپنے سینے کو چاک کرتے ہوئے اپنا آدھا حصہ جبل ابو قبیس کی طرف کر دیتا ہے اور آدھا حصہ جبل ابو قبیس کے ایک طرف کر دیتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر معجزات کی کثرت ہے, بلکہ اگر کوئی آقا کریم کے معجزات کو شمار بھی کرنا چاہے تو اللہ جل وعلا نے کسی کے قلم کے اندر یہ طاقت ہی نہیں عطا فرمائی ہے کہ کوئی مصطفیٰ کریم کے معجزات کا جو ہے حصار کر سکے اور اس کو مقید کر سکے. اور ان تمام معجزات میں سب سے عظیم جو معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ معراج کا معجزہ تھا. اور معراج کا معجزہ
ایسا نہیں کہ یہ صرف ایک معجزہ ہے، بلکہ اگر عشق کی نگاہوں سے دیکھا جائے اور اپنے آنکھوں پر ایمان کا پردہ ڈال کر دیکھا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کتنا بلند کر دیا۔ آپ سوچیں کہ بارہا آپ سنتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی دولت نصیب ہوئی اور آپ کی ذات سے معراج کا جو معجزہ صادر ہوا، اس معجزے کے اندر کیا کیا باتیں اللہ نے پنہا کر رکھی ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رات کے مختصر لمحے میں، بلکہ وہ لمحہ سیکنڈ سے بھی کم کا لمحہ تھا کہ اس لمحے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں اور بیت المقدس میں جاتے ہیں اور وہاں پر نبیوں کی امامت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر ہوتی ہے، پھر لامکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے فیضیاب ہونے کے بعد جب اس دنیا میں آتے ہیں تو جس بستر کو چھوڑ کے جاتے ہیں اس بستر کی گرمی اب بھی باقی ہے، جو زنجیر چھوڑ کے گئے ہیں وہ زنجیر ابھی بھی ویسی ہی ہل رہی ہے جیسے آپ نے چھوڑ کے آپ رخصت ہوئے تھے۔ عزیزان من، بتانا یہ ہے کہ اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ، اس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور براق کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ براق یہ کس قدر تیز رفتار سواری تھی، اس کی رفتار کتنی تیز تھی کہ جس کا پہلا ہی قدم مسجد اقصی پہ پڑ گیا، اس براق کی رفتار کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، بلکہ یہاں تک بعض دریدہ دہنوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر صرف معراج کا صحیح طور پر مطالعہ کر لیا جائے تو حضور کی بشریت کس مقام پر فائز ہے اور ہماری بشریت کس پستی پر ہے یہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور کبھی بھی ہماری زبان سے ایسا سخت جملہ نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ ہوائی جہاز جو ہے اس کی رفتار انتہائی تیز ہے کہ اس کی رفتار کے آگے انسان کی عقل کی رفتار بھی کمزور پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر ہوائی جہاز کے باہری حصے پر کسی انسان کو بٹھال دیا جائے اور بٹھانے کے بعد اس ہوائی جہاز کو پرواز پہ لے جایا جائے تو ہواؤں کی زد کی وجہ سے اور ہوا کی تھپیڑے کی وجہ سے، ہوا کے زور کی وجہ سے اس انسان کے جسم کا پرزہ الگ ہو جائے گا۔ مگر یہ میرے نبی کی بشریت کی بات ہے، یہ میرے نبی کے جسم لطیف کی بات ہے کہ براق جیسی تیز رفتار سواری پر سوار ہوتے ہیں اور کوئی پردہ ہواؤں سے آپ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، مگر آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ روایتوں کے اندر آیا کہ جب آپ براق کے اندر سوار ہوئے اور براق نے جب اپنے سفر کی ابتدا کی تو آپ نے جو امامہ باندھ رکھا تھا اس امامے کا شملہ تک نہیں ہلا۔ اگر ہمیں ہوائی جہاز کے باہری حصے پر بٹھا دیا جائے تو ہواؤں کی زد کی وجہ سے ہمارے جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی حجاب کے براق پہ سوار ہوتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ آپ کے جسم کو ہوا چھوتی تک نہیں، بلکہ آپ کا جسم تو بہت بلند ہے، آپ نے اپنے سر مقدس پہ جو امامہ سجا رکھا تھا اس امامے کے شملے تک کو ہوا نہ چھو سکی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الاسراء والمعراج کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور حضور کی انفرادیت معراج میں بڑی جگ ظاہر ہے اور آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہے۔ عزیزان ملت، آپ سوچیں کہ اگر کسی تیز رفتار سواری پر آپ سوار ہو جائیں، بلکہ اگر تیز رفتار ٹرین پر سوار ہو جایا جائے اور جس اسٹیشن پہ اس کا اسٹاپیج نہیں ہے اس اسٹیشن سے جب گاڑی گزرتی ہے تو اسٹیشن پہ کھڑا ہونے والا آدمی نظر نہیں آتا۔ تیز رفتار چلنے والی گاڑی پر جو شخص سوار ہے اگر وہ اسٹیشن پہ کھڑے شخص کو دیکھنا چاہے اور اس کا چہرہ دیکھ کر پہچاننا چاہے تو پہچان نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہوں کی رفتار سے زیادہ
ٹرین کی رفتار ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ نگاہیں سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ شخص نظر نہیں آ پاتا اور اس کا چہرہ صاف طور پہ جو ہے نظر نہیں آ پاتا. مگر آؤ مصطفیٰ کریم کی نگاہ ناز کو دیکھو, مصطفیٰ کریم کی نگاہ وسعت کو دیکھو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کے کمال کو دیکھو کہ براق جیسی تیز رفتار سواری پر سوار ہے اور براق اپنی جو ہے جولانیت میں پرواز کرتا جا رہا ہے. مگر اس دوران آپ کی نگاہ جب زمین پر پڑتی ہے تو آپ جب معراج سے واپس آتے ہیں, واپس آنے کے بعد اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, معراج کے درمیان میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ سوچیں کہ اس قدر تیز رفتار سواری پر سوار ہونے کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا عالم تھا. کتنی تیز رفتار سے یہ سواری چل رہی ہے, مگر قبر کے اندر کون کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے؟ ان ساری چیزوں کا مشاہدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تیز رفتار سواری پر سوار ہونے کے باوجود کر رہے ہیں. یہ حضور کی نگاہ کی بات ہے. ارے ہماری نگاہ حضور کی نگاہ کی طرح نہیں ہو سکتی, ہماری بات حضور کی بات کی طرح نہیں ہو سکتی, تو پھر حضور ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر نہیں تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بشریت کو بڑا بلند کیا تھا, ان کی بشریت کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا. جہاں پر ہماری بشریت کی انتہا ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کے اندر بہت سے مقامات پر عبد کہا گیا, بہت سے مقامات پر عبد کہا گیا, اور دیگر انبیاء کرام کو بھی عبد کہا. عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ. دیگر انبیاء کرام کو بھی عبد کہا گیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ عبد کہہ کے پکارا. مگر دیگر انبیاء کرام کو جہاں اپنا بندہ کہا ہے, جہاں اپنا عبد کہا ہے, وہاں عبد کہنے کے بعد اس نبی کا نام بھی ذکر فرمایا. بہت سے مقامات ہیں کہ جب بھی کسی نبی کو عبد کہا تو عبد کہنے کے بعد اس کا نام بھی لیا. مگر حضور کی عبدیت اور حضور کی بشریت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی عبدیت کو اور حضور کی بندگی کو اتنا بلند کیا ہے, اتنا بلند کیا ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا تو وہاں حضور کا نام نہیں لیا, بلکہ لوگوں کے سامنے یہ بات کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ دنیا کا کوئی انسان عبدیت میں مصطفیٰ کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو پھر اور چیزوں میں تو مقابلہ بہت دور کی بات ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ بلندی عطا فرمائی تھی. اور پھر یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آقا کریم معراج خاص میں تشریف لے گئے اور لامکان میں جب اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو راز و نیاز کی باتیں شروع ہوئی. 70,000 اسرار و رموز اور 70,000 حکایات اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پنہا کر دیا. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مچلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما اشرفک یا احمد, اے احمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں کون سی ایسی دولت عطا فرماؤں کہ تم مچل جاؤ, اور کس چیز سے میں تمہیں شرف یاب کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ, زندگی بھر میں تیری بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اپنی نم آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے, کبھی ہاتھوں کو اٹھا کر, کبھی سر جھکا کر, کبھی دو زانو بیٹھ کر, کبھی کھڑے ہو کر, کبھی رکوع کے عالم میں, ہر لمحہ میں تجھے اپنا رب کہتا رہا. اس وقت ایسا لمحہ ہے کہ پروردگار آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص بندگی عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے, پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک پیدا ہونے والے
ایک ایک فرزند توحید رسالت کے لیے جو تحفہ مصطفیٰ کریم کے واسطے سے امت کے حوالے کیا وہ نماز تھی، وہ 5 وقت کی نمازیں تھیں کہ 50 وقت کی نمازیں دی گئیں، مگر حضرت موسیٰ کی سفارش پر 9 مرتبہ آمد و رفت کے بعد وہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ وہ 5 وقت کی نمازیں لینے کے بعد اللہ کے رسول جب حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا تجربہ بڑا وسیع ہے، چونکہ میں اپنی امت سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، میری دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں بھی آپ کی امت نہ پڑھ سکے گی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت جو بات بیان فرمائی وہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں 9 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں اور ہر مرتبہ 5 وقت کی نمازیں معاف کرا چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور اس سے بھی کم کراؤں۔ جس بات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم لاحق ہو جائے اس بات کو ہم چھوڑ کر کہاں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نمازیں خدا کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ تھیں۔ جب بھی کوئی محبوب یا جب بھی کوئی محبوب اور کوئی محب کسی کے لیے تحفہ بیچتا ہے اور اس کے تحفے کو ٹھکرا دیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ کے لیے اس دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کے لیے یہ 5 وقت کی نمازیں بطور تحفہ بھیجی ہیں، مگر ہم نے ان نمازوں کو ٹھکرا کر اللہ کے غضب کو اپنے حصے میں جمع کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیں، صرف سال بھر میں 1 مرتبہ جلسہ سجا لینے سے بات بننے والی نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی اونچے اسٹیج لگا لیں، کتنے بڑے بینر لگا لیں، کتنی اچھی طریقے سے آپ مجمع سجا لیں، اگر ان مجمعوں سے دین کا پیغام آپ اپنے دلوں میں لے کر نہیں اٹھیں گے تو پھر ان مجمعوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا تحفہ تمہارا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، مصطفیٰ کریم کی رسالت کو ماننے والا کب اپنے سینے کو اس تحفے سے سجائے گا، کب اپنی پیشانیوں سے اس تحفے کے ذریعے جو ہے نورانیت پھوٹوانے کی کوشش کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھو، الاسراء والمعراج کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ پیغام 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ خدا کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ساز و سامان لے کر نہیں آئے تھے، دنیا کی دولتیں لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا کی دولتیں تو اللہ کے رسول کے اشارے کا انتظار کرتی تھی، مگر ان ساری دولتوں کو لات مار کر مصطفیٰ کریم نے جس چیز کی تبلیغ فرمائی ہے یہی 5 وقت کی نمازیں تھیں۔ آج ہماری مسجدیں بے نمازیوں کا رونا روتی ہیں، آج ہماری مسجدیں نالہ ہیں کہ یہ مسلمان کب اپنی پیشانیوں کے ذریعے ان مسجدوں کو آباد کرے گا، کب اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے ان مسجدوں کے ماحول کو سازگار بنائے گا۔ یہ مسجدیں تمہارا انتظار کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب خاص میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز عطا فرمائی تھی، وہ نمازیں ہم سے چھوٹ گئیں، اور پھر دین کے پیغامات اور دین کے اصول و ضوابط جو اللہ کے رسول کے سینے میں اتارے گئے تھے، انہی اصول و ضوابط میں سے ایک اصول اور ایک ضابطہ یہ تھا کہ اے میرے محبوب جب تم دنیا کے اندر جانا تو اپنی امت کو یہ درس دینا کہ اپنے آپ کو جوئے سے، اپنے آپ کو شراب سے وہ لوگ محفوظ رکھیں۔ مگر آج تو گلی گلی میں، گلی کے ہر موڑ پر، میدان کے ہر کونے میں اور ہر ہوٹل کے اندر آج تو سٹے بازیاں عام ہیں۔ ابھی IPL کا دور چل رہا ہے اور ہر آدمی تقریباً ہر آدمی سٹے بازی میں گرفتار ہے، مگر انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سٹے بازی یہ بھلے ہی جوئے کی بدلی ہوئی شکل ہے لیکن یہ اپنے آپ کو جوئے کی زد سے بچا نہ سکی۔ یاد رکھیں جو شخص سٹا کھیلتا ہے، سٹے بازیاں کرتا ہے اور جو ہے اس طرح سے پیسے لگاتا ہے، یہ سارے پیسے اور اس طرح سے کمائے جانے والے پیسے، یہ سارے کے سارے پیسے حرام فہرست میں آتے ہیں، اور اس حرام پیسے کا خریدا ہوا جو لقمہ ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے تو یہ لقمہ صرف ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا بلکہ ہماری دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ سے روک دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ طیب ویصعد الیہ الکلم الطیب، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، اللہ کی صفات پاکیزہ ہے، اللہ کا ایک ایک فرمان پاکیزہ ہے، اللہ کی جو ہے عطا پاکیزہ ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ذات باری جل جلالہ سے متعلق ہیں ان ساری چیزوں کے اندر پاکیزگی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر تم اپنی باتوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہو تو اپنے وجود کو بھی پاک کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بزرگان دین کا درس ہے کہ جب ایک حرام لقمہ آدمی کے حلق کے نیچے اترتا ہے تو 40 روز تک اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی، اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، وہ کتنا بھی رو لے، کتنا بھی گڑ گڑا لے، کتنے بھی آنسو بہا لے۔ اس لیے میرے عزیز ان سٹے بازیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور یہیں پر ٹھہر کر ایک بات یہ سن لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری انسانیت اس قیامت کے میدان میں جمع ہوگی، حشر کے میدان میں اکٹھا ہوگی، اور اس وقت موسیٰ کی امت بھی ہوگی، عیسیٰ کی امت بھی ہوگی، سارے انبیاء، سارے رسولوں کے ماننے والے اور ان کے دیوانے وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت میں اپنے امتیوں سے مصافحہ فرماؤں گا، اس وقت میں اپنے امتیوں سے مصافحہ کروں گا۔ اور اس حدیث کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ بات بھی سن لیں کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے یا جوئے کا اصول اور جوا کے ضوابط جس کاغذ پر یا جس ڈائری پر نقش ہوتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب آدمی اس ڈائری کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت سے اور سور کے خون سے جو ہے ناپاک کر لیا اور گندا کر لیا۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب جوئے باز، جوا کھیلنے والا جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کا ہاتھ اس حال میں ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر سور کا گوشت اور سور کا خون لگا ہوگا۔ اب آپ سوچو کہ اس قیامت کے میدان میں، اس حشر کے میدان میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سے مصافحہ کر رہے ہوں گے، اس وقت کیا جواڑی کو یہ جرت حاصل ہوگی کہ وہ حضور کے دست زیبا کو چھو سکے؟ بلکہ حضور کی ذات تو بہت بڑی ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں کیچڑ لگ جائے، تمہارے ہاتھ میں گندگی لگ جائے اور تم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء سے ایسی ہی حالت میں مصافحہ کرنا چاہو تو تمہیں مصافحہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگر تم زیادہ محنت کرو گے، زیادہ مشقت کرو گے تو ان کے ماننے والے تمہیں 2 تماچا رسید کر کے تمہیں مجمع سے بھگا بھی دیں گے۔ یہ تو دنیاوی معززین کی بات ہے، اور جس کی قدموں کی ٹھوکروں سے لوگوں کو عزتیں عطا ہوتی ہیں، کل قیامت کے دن جب وہ نبی، وہ اعلیٰ نبی جس کے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج سجایا جائے گا، جب وہ نبی لوگوں سے مصافحہ کر رہا ہوگا تو اے سٹا کھیلنے والو اس وقت تم کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے یا اسلام کے اصول و ضوابط کو توڑ کے تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی دنیا سوار لیں گے، یقیناً تم اپنی دنیا سوار لوگے، لیکن جیسے ہی تمہاری زندگی کی ڈور کاٹی جائے گی اور تمہیں قبر کے اندر داخل کیا جائے گا، اسی وقت تمہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر کس گناہ میں ملوث سے، کس گندگی سے اپنے وجود کو ناپاک کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اس محفل سے کم یہ بات لے کر ضرور اٹھو کہ اگر تم نے سٹا کھیلنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس ارادے کو ترک کر دو۔ بلکہ ہم نے تو کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کے صادر ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب بندے سے وہ گناہ صادر ہو جاتا ہے تب جا کر فرشتے اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن یہ جوا، یہ سٹے بازی اور یہ چوسر بازی، یہ چبوتروں پر بیٹھ کر
شرط لگا کر لوڈو کھیلنا، یہ سارے گناہ، یہ جوئے بازی ایک ایسا گناہ ہے کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے تبھی اللہ کی رحمت کی نظریں اس سے ہٹ جایا کرتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کرو، اور پھر آپ جانتے ہو کہ آپ جس چیز کے عادی ہوگے، جس کام کو دنیا کے اندر آپ کرو گے، اسی کام کا اثر آپ کے بچوں کے اوپر بھی ظاہر ہوگا۔ ہمارے علاقے کا حال اس قدر برا ہے، اس قدر ناکفتہ بے ہے کہ کیا کہا جائے۔ ایک دن رات میں اسی میدان سے گزر رہا تھا تو ایک چھوٹے سے بچے نے کہا کہ ابے سٹا لگائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ذہنیت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں آپ کی جیب تو بھر جاتی ہے، لیکن جو سینکڑوں لوگ تمہارے گھر کے بچے تمہارے سٹے بازی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کل کو جب تمہاری ہی جیب سے پیسے اڑا کر جب وہ جوؤں میں اڑائیں گے، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کے ایام میں، اپنی جو ہے اس دور میں، جس دور میں تمہیں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا تھا، اس دور میں تم نے کیا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے کردار کے ذریعے اپنے علاقے کے بچوں کی ذہنیت کی بھی حفاظت کریں۔ ہمارے علاقے کا بچہ ہمیں ہی دیکھ کر سب کچھ سیکھتا ہے، ہمیں ہی دیکھ کر وہ قدمیں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ہی دیکھ کر وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ہی دیکھ کر وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی زبانی کو بھی حفاظت کرو، اپنے کردار کی بھی حفاظت کرو، اور اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے حوالے کر دو۔ اور جس وقت آپ کی زندگی کے اندر سنتوں پر عمل کرنے کا یہ جذبہ پیدا ہوگا، تب دیکھو ہمارے علاقے کے بچوں کے اندر نماز کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ آج تو کوئی علم کے تعلق سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اور جو علم پھیلانے کی، دینی معمولات کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی جلد ہی مولانا شکیل احمد مجددی کی طرف سے ایک پمفلیٹ شائع ہوا تھا، اللہ پاک سمر کلاسز، مگر گنتی کے لوگوں نے رابطہ کیا، گنتی کے لوگوں نے۔ یہ دین کا علم آپ نے ہلکا سمجھ رکھا ہے، یہ دین کا علم بڑا عظیم علم ہے۔ اللہ کے رسول کو فرشتوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی علم سے سرفراز کیا، اور جب کائنات کے حدود سے بالا تر ہو کر اللہ کے رسول جب مقام خاص میں پہنچے ہیں تو اس وقت نماز کا بھی تحفہ ملا، اور اس وقت اللہ نے اپنا دست قدرت مصطفیٰ کریم کے سینہ اقدس پر رکھ کر انہیں علم کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ اور آپ جب دنیا کے اندر آئے تو آنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورت، کہ اے لوگوں، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، اور میرے رب نے میرے سینے پر اپنا دست قدرت رکھا، اور اس کی وجہ سے میرا سینہ بالکل وسیع ہو گیا، اور جو کچھ میں نہیں جانتا تھا وہ ساری چیزیں میرے سامنے ظاہر ہو گئی۔ تو یہ علم کی دولت وہ دولت ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے سرفراز کیا، اور جب کائنات کے حدود سے پار ہو کر جب اللہ کے رسول نامکان میں گئے ہیں تو وہاں بھی علم کی دولت کو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کے قدموں پر نچھاور کرتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ علم کی دولت ہے، مگر ہماری بے بسی، ہماری بے کسی کا یہ عالم ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کو سراہا نہیں جاتا، جو محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی محنتوں کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہ کس قدر شرم کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ ایمان لائے تھے، اللہ کے رسول صحابہ کے ایمان لانے کے بعد بار بار ان کے گھر پہ نہیں جاتے تھے، بلکہ جہاں صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ان کے اندر الگ طور سے ایک طرح کی للک پیدا ہو جاتی تھی، ان کے اندر ایک طرح کا شوق، ایک طرح کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے جو ہے گھر والوں کو، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آقا کریم کی بارگاہ میں آتے تھے اور علم سے سیرابی حاصل کرتے تھے۔ مگر یہ جذبہ ہمارا مر گیا، یہ جذبہ ہمارا ختم ہو گیا، یہ ذہنیت ہماری مٹ گئی۔ آج تو ہمارے گھر میں ہمارا بچہ جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم تعلیم حاصل نہ بھی کریں، اگر ہم علم حاصل نہ بھی کریں، تب بھی ہمارے گھر میں کم سے کم لوم کا کاروبار ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اور پھر بچے کے اس شوق کو دیکھ کر والدین بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اسے کام میں لگا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کا بیشتر لمحہ گزار لیتا ہے تو اس کا شمار جب جاہلوں میں کیا جاتا ہے تو اسے بڑا جو ہے شرم محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے جو ہے شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں، علم کی دولت سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، علم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اپنے بچوں کو علم کی راہ پر لگانے کی کوشش کریں۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت اس قدر بری ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی لیاقت اور تعلیمی معیار اس قدر گھٹ چکا ہے کہ چماروں کی جو برادری ہے، دلتوں کی جو برادری ہے، وہ علم کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں ہم سے آگے نظر آتی ہے۔ جس معراج سے اور حضور کی جس زندگی سے ہمیں تعلیم کی طرف راہ ملتی تھی، ہم نے اس راستے پر تو پتھر رکھ دیے، اس راستے کو تو ہم نے بند کر دیا، اس راستے پر ہم نے چلنے کی کوشش نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو کہ آدمی کی کامیابی اگر کسی چیز میں منحصر ہے تو وہ علم کے اندر منحصر ہے۔ علم کے ذریعے آدمی بہترین زندگی گزار سکتا ہے، اسلام کے مطابق جی سکتا ہے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور وہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لاتے ہیں تو معراج سے تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بھی معراج کا ایک ایسا درس ہے جسے ہم اور آپ بھلا چکے ہیں۔ آج نہ ہمارے دلوں کے اندر بڑوں کی عزت رہ گئی، نہ ہمارے دلوں کے اندر چھوٹوں کی عزت رہ گئی، اور نہ ہمارے دلوں کے اندر والدین کی عزت ہے، نہ علاقے کے بڑے بڑے لوگوں کی عزت ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الاسراء والمعراج کانفرنس، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ قاری دلشاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ بھی معراج کا بڑا عظیم پیغام ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ بڑے مچل رہے ہیں، مزاج مبارک بڑا خوش نظر آتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں؟ تو حضرت عائشہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جاؤ، اپنے والد سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابو جان، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آپ ہمیں مشورہ دیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات پوچھوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عائشہ، حضور سے پوچھنا کہ معراج کی رات میں قرب خاص میں جب آپ پہنچے، اللہ اور آپ کے درمیان راز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں، انہی باتوں میں سے کوئی ایک بات بیان فرما دیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، معراج کے قرب خاص میں آپ سے اور خدا کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، انہی باتوں میں سے کوئی ایک بات بیان فرما دیجئے۔ آقا کریم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ عائشہ، معراج کی رات میں اللہ نے مجھ سے جو راز و نیاز کی بات کی، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے امتیوں میں سے جو شخص کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ حضور کا یہ فرمان لے کر پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جب حضرت ابو بکر سے فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے چہرے پر تبسم سجانے کے بجائے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے۔ ہمارے بزرگ صرف خوشخبریاں نہیں لیتے تھے،
بلکہ خوشخبریوں کے ضمن میں جو عذاب کا پہلو چھپا رہتا تھا ان چیزوں کو بھی ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ آج تو اسٹیجوں سے صرف لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرایا جاتا۔ آقا کریم کا یہ فرمان لے کر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ابو جان حضور نے ایسا فرمایا ہے، تو حضرت ابو بکر رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ بات تو ہنسنے والی ہے، کامیابی کا ایک مزدے جافزہ مل چکا ہے، اب تو ہمیں کامیابی کا ایک راستہ مل چکا ہے، یہ رونے کا مقام نہیں ہے۔ ابو جان آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں سجاتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تم نے یہ تو سن لیا، مگر تم نے یہ نہ سنا اور یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی دلوں کو جوڑنے پر جنت کی ضمانت لے رہا ہے، تو جو شخص لوگوں کا دل توڑ دے، جو شخص لوگوں کی دل شکنی کا باعث بن جائے، جو شخص لوگوں کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کا باعث بن جائے، اس کا حشر کیسا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ دل جوڑنے کی بنیاد پر جنت نصیبے میں لکھ دیتا ہے، تو جو شخص دل توڑتا ہے کیا اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہو سکتا؟ آج لوگ اپنے پیسے کے بلبوتے پر، اپنے رتبے کے بلبوتے پر، اپنے منصب کے بلبوتے پر اپنے سے کم تر لوگوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ایک نہیں سنتے۔ عزیزان من، یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے کی کوشش کریں، کسی کا ٹوٹا ہوا دل دیکھیں تو اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے اس کی انس کا اور اس کی راحت اور اس کی طمانینت کا سامان بننے کی کوشش کریں۔ عزیزان من، جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پیدا ہوں گی تب تک ہم حقیقت میں صرف معراج کی رات میں چلانے والے تو رہ جائیں گے، لیکن اس معراج سے فائدہ اٹھانے والے نہیں رہ جائیں گے۔ کل سے آپ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ کون سی نماز کو آپ چھوڑتے ہیں؟ جس نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں فرمودات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس نمازوں سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کے گھروں کے سامنے حوض ہو اور وہ گھر والا دن میں 5 مرتبہ اس حوض کے اندر گوتا لگائے، تو کیا اس کے بدن پر کسی طرح کی نجاست اور کسی طرح کی گندگی رہ جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ دن میں 5 مرتبہ جو شخص غسل کرے گا، نہائے گا، اس کے بدن پہ گندگی نہیں رہ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی حال نماز کا ہے کہ جس طریقے سے 5 مرتبہ نہانے والے کے بدن پر گندگی باقی نہیں رہ جاتی، ایسے ہی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر گندگی باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کا تحفہ اس معراج کی رات میں لے کر آئے تھے، یہ نماز ہزارہا نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے آسمان پر فرشتوں کو قیام کی حالت میں دیکھا، دوسرے آسمان پر رکوع کی حالت میں دیکھا، تیسرے آسمان پر سجدے کی حالت میں دیکھا، پھر اور اوپر گئے تو کسی کو قعدے کی حالت میں دیکھا۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ کاش میری امت کے لیے ایسی ہی عبادت اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتی۔ اور جب قرب خاص میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو یہ نعمت عطا فرمائی اور کہا کہ لے جاؤ اپنے امتیوں کو اس چیز کا یہ تحفہ بانٹ دو اور ان سے کہو کہ اگر تم نماز پڑھ لو گے تو فرشتوں کی ہر جماعت کی عبادت کا ثواب تمہاری نماز کے اندر سمو دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو اسے 50 وقت کی نمازوں کا حصہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، باتیں بہت ہیں۔ آپ کے محبوب خطیب حضرت علامہ مولانا قاری دلشاد صاحب قبلہ رضوی دامہ ظلہ العالی تشریف لا چکے ہیں۔ بس اتنی بات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
حضرت مولانا عبد المالک صاحب قبلہ بڑے ہی بہترین انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح کر رہے تھے. جو لوگ اٹھ رہے ہیں اگر وہ کسی ضروریات کے تحت جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھے کہ آج کی اس محفل میں اگر آپ علامہ افروز القادری صاحب کو سنے بغیر چلے گئے تو آپ کو کل اپنے اوپر بڑا کوسنا اور اپنے آپ پر بڑی شرمندگی ہوگی کہ ایسی عظیم شخصیت آپ کے دیار میں آئی اور آپ نے انہیں سنا نہیں. محترم مولانا عبد المالک صاحب قبلہ نے بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو کی اور اسٹارٹنگ کی گفتگو میں انہوں نے کہا تھا بشریت کے تعلق سے میں صرف یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ بشر الحمدللہ مولانا افروز القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، چند لمحوں میں آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ ہوں گے. اور میں کہہ رہا تھا کہ وہ بشر کی طرح کہاں، ہم بھی نبی کو بشر مانتے ہیں مگر اپنی طرح بشر نہیں مانتے. ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ ایقان ہے، وہ بشر کی طرح کہاں، یہ خیال دل سے نکال دے. بول دیجئے ذرا محبت سے. جو لوگ کھڑے ہیں اگر انہیں اچھا لگے تو میری گزارش ہے کہ وہ آ کر کے شامیانے کے نیچے بیٹھ جائیں اور عاشقان رسول میں اپنے بھی نام کو درج کرائیں اور اس محفل میں شریک ہو. الحمدللہ ایسے بھی وہ عاشقان رسول ہی ہیں، اس میں کچھ خصوصیت کی بات نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے تشریف لانے سے اس عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے تنظیم برکات رضا نے جو الاسراء والمعراج کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اس کی زیب و زینت میں 4 چاند لگ جائے گا، اور وہ 4 چاند لگانے کے لیے یہ جگہیں آپ کی منتظر ہیں. تو آپ لوگ اپنے قدم سے چل کر کے تشریف لائیں اور اس خالی جگہ کو پر کریں. وہ بشر کی طرح کہاں، یہ خیال دل سے نکال دے. مثل انسا کوئی نہیں، مثل ہے تو مثال دے. مثل انسا کوئی نہیں، مثل ہے تو مثال دے. بڑی تیزی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں عندلیب گلشن رسالت عالی جناب حافظ و قاری احمد رضا قادری صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلام سے ہم سب کی مشام جاں کو معطر فرمائیں.